السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راؤ دلشاد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز نیٹ ورک کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ آج ہمارے مہمان ہیں صوبائی وزیر زراعت سید عاشق حسین کرمانی، سینئر لیگی رہنما بھی ہیں۔ پہلی ان کی اسائنمنٹ تھی زراعت کے حوالے سے، اور اس میں جو انیشیٹو لیے گئے ان پر ہم بات بھی کریں گے۔ کیا واقعی میں ان انیشیٹو سے جو کہ چیف منسٹر پنجاب کے ویژن کے مطابق لیے جا رہے ہیں، اس سے واقعی عام آدمی کی اور عام اس کسان کی جس کو کہ 5 ایکڑ کا یا 12 ایکڑ کا کسان کہا جاتا ہے، کیا واقعی اس کی داد رسی بھی ہو رہی ہے یا نہیں؟ بہت شکریہ عاشق صاحب، آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیں گے کہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گرین انیشیٹو کی، کیونکہ وہ زبان زد عام ہے۔ گرین انیشیٹو پروگرام ہے کیا اور اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ دیکھیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین انیشیٹو جو ہے یہ اس کا لانچ کیا تھا باقاعدہ طور پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر صاحب نے۔ اس کا یہ گرین انیشیٹو کا مقصد تھا کہ پورے پاکستان کے اندر جی پی آئی کے تحت ایگریکلچر سیکٹر کو ٹرانسفارم کیا جائے۔ جی پی آئی کیا ہے؟ گرین پاکستان انیشیٹو۔ تو جی پی آئی کے تحت اس ایگریکلچر سیکٹر کو ٹرانسفارم کیا جائے۔ اب جب میں ٹرانسفارمیشن کی بات کرتا ہوں تو ٹرانسفارمیشن کے اندر سیڈ ٹیکنالوجی آتی ہے، ٹرانسفارمیشن کے اندر میکنائزیشن آتی ہے، ٹرانسفارمیشن کے اندر ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم مطلب پیوٹ سسٹم، ڈرپ اریگیشن، واٹر کورسز کی لائننگ آتی ہے، ٹرانسفارمیشن کے اندر ریسرچ آتی ہے۔ تو جب پنجاب کے اندر جی پی آئی آتا ہے تو پنجاب کے اندر جی پی آئی چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف کی عکاسی کرتا ہے۔ جو مریم نواز شریف صاحبہ کا ویژن ہے زراعت کے لیے، وہ یہی ویژن ہے۔ اب کل باقاعدہ طور پر اس کو چیف منسٹر پنجاب اور چیف آف آرمی اسٹاف نے اس کو باقاعدہ طور پر انوگریٹ کیا، اور ایک خواب کی حقیقی معنوں میں تعبیر ہوئی کہ صحرا کے اندر جس طریقے سے کاشتکاری ہو رہی ہے، وہ ٹرانسفارمیشن جس کی ہم بات کرتے ہیں، وہ سب کچھ وہاں فزیکلی ویژولی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسی ایک پلیٹ فارم ہے۔ دیکھیں، اوور دا پیریڈ آف ٹائم کیا اس میں ہم ترویج کرنے جا رہے ہیں، تربیت دینے جا رہے ہیں، یا عام جو کسان ہے، چھوٹا کسان ہے جس کو کہ ہم 12 ایکڑ یا 12.5 ایکڑ جب بھی بات ہوتی ہے، اس کو اس سے فائدہ کیا ہونے والا ہے اس جی پی آئی سے، گرین پاکستان انیشیٹو سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ زراعت کے اندر آپ سب سے پہلے، میں خود ایک کاشتکار ہوں، تو میں اس چیز کو بطور کاشتکار چھوٹا بڑا کسان ہمیں ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہیے۔ جو چھوٹا کسان ہے وہ بھی اپنے صوبے کے لیے، ملک کے لیے پیداوار کر رہا ہے، وہ تھوڑی کر رہا ہے۔ جو میڈیم کاشتکار ہے وہ میڈیم پیداوار کر رہا ہے، جو بڑا کاشتکار ہے وہ بڑے پیداوار کر رہا ہے۔ اب جو بڑا کاشتکار ہے، چاہے وہ کوپریٹ فارمنگ ہو، اب بڑا کاشتکار سے مراد یہ ہے کہ چاہے چھوٹے 5 ایکڑ کے کاشتکار مل کے 100 ایکڑ بنا لیں تو وہ کوپریٹ فارمنگ بن گئی۔ تو چولستان میں یہی ہو رہا ہے کہ کوپریٹ فارمنگ ہو رہی ہے۔ جب آپ کوپریٹ فارمنگ اس کو ہم دیگر اب جو پنجاب کے حصے ہیں یا ملک کے حصے ہیں، اس کو ہم ریپلیکیٹ کریں گے اسی سسٹم؟ یہ کوپریٹ فارمنگ جب آپ آبویسلی آپ انکریج کریں گے کہ کوپریٹ فارمنگ کی فضا بنے، لوگوں کو سمجھ آئے کہ کوپریٹ فارمنگ کا ماڈل کیا ہے۔ آپ کی جس طریقے سے اربنائزیشن انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، آپ جب تک اپنی کوپریٹ فارمنگ کے ماڈل میں نہیں جائیں گے، آپ بہتر ٹیکنالوجی استعمال نہیں کر سکیں گے۔ آپ کے پاس ریسورسز کم ہوں گے، کوپریٹ فارمنگ ماڈل کے اندر زیادہ ہوں گے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، جو جتنی جدت آ رہی ہے وہ نہ صرف وہاں استعمال ہو رہی ہے بلکہ اس کو ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ویژن ہے، تو وہ ویژن کیا ہے؟ وہ ویژن ہے کہ پاکستان کے اندر، بالخصوص پنجاب کے اندر، ہر کاشتکار کے پاس اچھا سیڈ ہو، ہر کاشتکار کے پاس جدید مشینری ہو، چاہے وہ ہارویسٹر ہے، چاہے وہ ٹریکٹر ہے، اور اس ماڈل کو ہم رینٹل سروسز پر لے کر آ رہے ہیں۔ رینٹل سروس کے اندر یہ تحصیل لیول پہ لے کے جا رہے ہیں ہمارا رینٹل سروس؟ سی ایم پنجاب کا یہ ویژن ہے کہ اس کو تحصیل لیول پہ لیا جائے۔ ایگری مال سروسز، جس کا کل باقاعدہ طور پر چیف منسٹر پنجاب مریم صاحبہ نے اور چیف آف آرمی اسٹاف آصف منیر صاحب نے باقاعدہ طور پر انوگریٹ کیا، اس کو ایگری مال سروسز کو بھی ہم تحصیل لیول پر لے کے جا رہے ہیں۔ سو ہمارا مقصد ہے کہ کسان جائے، ایک چھت کے نیچے جا کے پیسٹیسائڈ خریدے، فرٹیلائزر خریدے، سیڈ خریدے، مشینری خریدے، اور اس کے ساتھ ساتھ رینٹل سروس کے لیے ہارویسٹر سے جب وہ گندم کٹائے یا چاول کٹائے تو 1970 کے ہارویسٹر سے نہ کٹائے جس سے گرین لاسز اور ییلڈ لاسز ہوتے ہیں، بلکہ وہ 2024 کے ہارویسٹر سے کٹوائے، وہ ڈرون سے سپرے کروائے، وہ ابھی بھی مینولی سپرے کر کے بندوں کو بیمار مت کرے۔ ہمارا پانی کا بہت زیادہ ویسٹیج ہے۔ اس طرح کے طریقے انٹروڈیوس کر جو فی ایکڑ پیداوار ہے،
فی ایکڑ پیداوار اگر ہم موازنہ کریں تو ہم دنیا کے تمام ممالک سے ابھی بہت پیچھے ہیں. سعودی عرب جہاں پر زراعت کا نام و نشان نہیں تھا, وہاں پر 95 من فی ایکڑ جو گندم کی پیداوار ہے. ہمارے ہاں آج بھی ہم 40-45 پہ, آپ خود کاشتکار ہیں. اس کو بڑھانا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بڑھائیں گے تبھی فوڈ سیکیورٹی جیسے ہمارے چلنے پاس سے جو میجر ایشو میں سمجھتا ہوں نا جی, کہ کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے اور وہ ہمیں بہت بیڈلی افیکٹ کر رہی ہے. اور پہلی مرتبہ, میں یہ اپنے منہ کی تعریف نہیں کر رہے, ہمارے آپ باتیں سنیں, ہماری سے مراد ہے ایک چیف منسٹر پنجاب کی ایک بات سنیں, کبھی انہوں نے آج تک ملبہ دوسرے پہ نہیں گرایا. انہوں نے اپنے 11 مہینے میں یہ ثابت کیا ہے کہ میں نے کام کرنا ہے, میرے صوبے کا خزانہ میرے صوبے کی فلاح کے لیے. میں بات کر رہا ہوں فی ایکڑ پیداوار کی. میں اسی کی طرف جا رہا ہوں. تو آپ جب زراعت کے اندر پہلی مرتبہ 400 ارب روپے کا پیکج دیا تو وہ ٹرانسفارم کرنے کے لیے دیا. فی ایکڑ پیداوار دیکھیں, کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے, پہلی مرتبہ کلائمیٹ کی پالیسی بنی. اگر آپ کلائمیٹ چینج کو کلائمیٹلی ایڈریس نہیں کریں گے اور آپ اس کو معذرت سے پنجابی زبان میں جھٹکی لحاظ سے ہی کلائمیٹ چینج کو دیکھی جائیں گے کہ ہونا گیتی لائی تو اینا ہو گیا, پچھیتی لائی تو اینا ہو گیا, وہ کلائمیٹ چینج ہے. تو پہلی بار سینئر منسٹر نے سی ایم کے ویژن کے مطابق پالیسی بنائی. اب ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ان سیڈز کی ہے جو ہمارے ہیٹ ریزسٹنٹ ہو. آپ کی کاٹن نے کیوں مار کھائی؟ کاٹن نے مار کھائی کہ جب آپ کے ٹیمپریچرز پچھلے سال 50-55 ڈگری پر گئے تو وہ سیڈ اتنا ریزسٹنٹ ہی نہیں تھا, وہ بیٹھ گیا. آپ کی ایگزیکٹلی آپ کا پیسٹ ریزسٹنٹ نہیں. گندم کا بھی بیج کا ایشو ہے. تو نہیں, گندم میں تو دیکھیں نا, گندم کے جو بیج ہیں, گندم کے بیج تو آج عروج, فلک, اکبر, وطن, یہ ماشاءاللہ 45 من ایوریج ہے, اور کئی فارمر 60 من رہے ہیں. وہ 95 من تمام ملکوں میں, ہمسایہ ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بڑا فرق ہے ہمارا. دیکھیں 50% زیادہ ہے. بالکل زرعی ملک ہمیں, بالکل تو یہ بات کر, میں بالکل, آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. وہ فرق اس چیز کا ہے کہ دنیا لیٹسٹ سیڈ ٹیکنالوجی پر چلی گئی ہے. ہمارے ہاں سیڈ کی پرمیشن لینے کے لیے 36 جگہ سے تو اپروول لینا پڑتا ہے. اس کو آپ نے آسان بنایا. اس کا کام ہے اپروول آسان بنانا. یہ ہم اس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ اس پہ اکٹھے ہوں, اور انوائرمنٹ سے علیحدہ اپروول, ٹھیک ہے, کلائمیٹ سے علیحدہ اپروول, سیڈ اتھارٹی سے علیحدہ اپروول, پنجاب کاؤنسل سے, نہیں میں حقیقت بتا رہا ہوں, خبر نہیں دے رہا, پنجاب کاؤنسل سے علیحدہ اپروول, کہ یہ سب اتھارٹیز انڈر ون روف بیٹھ کر سیڈ جو, اگر پنجاب فوڈ باسکٹ ہے پورے پاکستان, آپ وزیر ہیں, میری بات سنیں, آپ وزیر ہیں, آپ نے وہ بتا رہا ہوں جو ہم کرنے جا رہے ہیں نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کر نہیں سکتے, میں تو یہ بات ہی نہیں کر رہا. تو ہم یہ انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں. پنجاب اگر فوڈ باسکٹ ہے پورے پاکستان کی, تو پنجاب کو یہ حق ہے اور ہونا چاہیے کہ پنجاب نے کون سا سیڈ استعمال کرنا ہے. میں بطور وزیر زراعت یہ کہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جینیٹکلی ماڈیفائڈ سیڈ استعمال ہونے چاہیے. ہائیبریڈ بہت اچھا سیڈ ہے, کیوں نہیں ہوتے؟ تو انشاءاللہ اس کی طرف جا رہے ہیں. ہوتے کیوں نہیں؟ پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتے. کہنے کا مقصد ہے, دیکھیں اب ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. جو پہلے تھے انہوں نے نہیں اس طرف سوچا. پہلے تھے کہ جنہوں نے کہا زراعت ریڑھ کی ہڈی ہے, اور جب ہم نے کھاتے کھولے زراعت کے, اور میں نے کہا کہ میں دیکھوں نا وسیم اکرم پلس کے دور کے اندر, جو خود بھی ایک رورل بیک گراؤنڈ سے تھا, تو کیا زراعت کے اندر کتنی انویسٹمنٹ ہوئی, تو پتہ چلا کہ مریم نواز شریف کا 1 سال اور وسیم اکرم پلس کے 4 سال, تو مریم نواز شریف کا 1 سال کی انویسٹمنٹ ان 4 سال سے بھاری تھی. تو یہ تھا ان کا فوکس ایگریکلچر کی طرف. کسان رول گئے آپ کی حکومت میں. آپ نے پہلے آپ کے صوبائی وزیر نے یہ کہا کہ ہم خریدیں گے, اس کے بعد پھر یو ٹرن لیا, تو پھر آپ میں بلال یاسین آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا تھا ہم اس پہ کر رہے ہیں پلان. پھر اس کے بعد بیان آ گیا کہ 23 ملین میٹرک ٹن ہمارے پاس موجود ہے آلریڈی, ہم نہیں خرید رہے. تو اس کا کیا الٹرنیٹیو آپ نے نکالا ہے؟ گندم آپ خرید نہیں رہے, تو گندم کی آپ نہیں سمجھتے کہ اگر خریدے گی نہیں گورنمنٹ, سپورٹ پرائس نہیں دے گی گورنمنٹ, تو پھر یہ اگانے کے حوالے سے مشکلات نہیں آئیں گی؟ دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلی بات, اب آپ نے نا تھوڑا سا اطمینان سے اس سوال کا جواب دینا, ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات, پچھلے سال جب یہ سارا معاملہ ہوا, آپ کا امپورٹ آ گئی, ان کالڈ فار امپورٹ آ گئی جس کی ضرورت نہیں تھی. ہم نے فلور آف دا ہاؤس, میں نے ڈبیٹ پہ یہ کہا, ٹھیک ہے, ہم نے ریکمینڈ کیا کہ جی اس کی انکوائری لگائیں. وہ چھوڑ دیں, وہ بات ختم ہوگی, سال گیا. بات یہ ہے کہ سب نے کہا فلور آف دا ہاؤس پہ گندم نہیں لگے گی. گندم لگی. کیوں لگی؟
کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ نے فارمر سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو نقصان نہیں ہونے دوں گی. اب میں بطور وزیر زراعت جس کا کام ہے کہ گندم کے ٹارگٹ پورا کرنا، میرا کام گندم خریدنا یا گندم کی پرائس سیٹ کرنا نہیں ہے. محکمہ زراعت کا کام ہے جو ٹارگٹ دیا اس کو پورا کرنا. میں بطور وزیر زراعت آج فخر سے چھاتی اور سینہ چوڑا کر کے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ میری چیف منسٹر نے جو مجھے ٹارگٹ دیا میں نے اپریشیٹ کیا تھا، میں نے اتری گندم لگوائی. اور مجھے اس چیز پہ بھی پورا یقین ہے کہ اگر میری چیف منسٹر نے یہ ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ کہا ہے اور زراعت کے فنکشنوں پہ کہا ہے کہ میرے پہ یقین رکھیں میں زراعت کو نقصان، کاشتکار کو نقصان نہیں ہونے دوں گی، تو مجھے یہ یقین ہے کہ گندم میں نقصان نہیں ہوگا جس طرح کماد میں نقصان نہیں ہوا، جس طرح مکئی میں نقصان نہیں ہوا، جس طرح آلو میں نقصان نہیں ہوا. دیکھیں آپ کا یہ فرض بنتا ہے، آپ کی وسادت سے میں بات کر رہا ہوں، ان کاشتکاروں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اگر ایک جگہ نقصان ہوا ہے تو 4 جگہ منافع بھی تو ہوا ہے، اس کا بھی ذکر کریں. اب بات آ کے کہاں کھڑی ہو جاتی ہے کہ کچھ ایسے حضرات ہیں جن کی دال روٹی سیاست اور زبان کاشتکار کے نام سے سیاست کر کے چلتی ہے. اب ان کو موقع ملنا چاہیے کہ کسی طریقے سے وہ کسی طریقے سے روٹی لگا لیں. ابھی تو تندور بخی بھی نہیں، تو پیٹ احتجاج بھی ٹھیک ہے. تو اب میں کیا بات کروں نا، دیکھیں اب ان کو روکتے کیوں نہیں آپ؟ اب میں کیا روکیں جی. اب جمہوریت پیٹ احتجاج، ہم کہتے ہیں کہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، احتجاج کرنا حق ہے. دیکھیں احتجاج کرنا حق ہے، لیکن احتجاج وہ کریں جو رائٹ پہ ہو. احتجاج تب کریں اگر ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں آپ بتائیں، ہماری اصلاح کریں. ہم نے تو جناب پہلی مرتبہ زراعت کے اندر ایڈوائزری کمیٹی جو 5 سال سے بند ہو گئی تھی شہباز شریف صاحب کے ٹینیور کے بعد، ہم نے راؤ صاحب وہ 5 سال بعد سی ایم صاحبہ کو کہہ کے اپروول کروا کے کھلوائی. اس کے اندر سب تنظیموں کو ڈالا اور ان کو کہا کہ آپ اپنی دل کی بھڑاس نکالیں، ہمیں بتائیں ہم کیا غلط کر رہے ہیں. کوئی اللہ معاف کرے، اللہ سے ڈر رہا ہوں، ہم کوئی حرف آخر تو نہیں ہے، ہم کوئی عقل کل تو نہیں ہے. ہمیں آپ کاشتکار آ کے بتائے کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ یہ غلط کر رہا ہے، یہ صحیح کریں. عاشق حسین کرمانی کی آپ نے گفتگو سنی. جو زراعت کی ترویج ہے اس کے حوالے سے جی پی آئی کے تحت یا گورنمنٹ آف پنجاب جو انیشیٹو لے رہی ہے اس سے نہ صرف عام کسان کو فائدہ دینے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پر کیپٹا ہم دیکھتے ہیں پیداوار ہے وہ بھی بڑھنے جا رہی ہے اور اس پر بھی بتدریج کام کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.